تو وہ جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، تھوڑے وقت میں بہت ملتا ہے. تھوڑے دیکھنا نیت اچھی ہوتی ہے نا تو اسے محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے. وہ اللہ پاک اسے عطا فرما. جس کی نیت اچھی نہ ہو تو اس کے ساتھ کتنی مدد ہوگی، تو اسے کتنی محنت کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جاؤ کام کر کے آؤ، تو وہ ٹھلا ٹھلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آگے وہ چیز نہیں ملتی. کہتے تیری نیت پہلے ہی ٹھیک نہیں سی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں جاہل سے جاہل شخص بھی ہو نا تو وہ بھی یہ کہے گا تیری نیت ٹھیک نہیں سی، تو نیت ہی پیڑا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو نیت ہی پیڑا ہے. کیوں؟ اب چیز نہیں ملی تو پہلے ٹیڑھی ڈھا دیتی سی پہلے، تو پھر تیری مدد کیا آتی. وہاں تو لال بھی ہو تو سفید ہو جائے، کیونکہ نیت اچھی نہیں. اگر نیت اچھی ہو تو سفید بھی ہو تو لال ہو جائے. اللہ پاک کی مدد آتی ہے، کرم ہوتا ہے. جب یہ مائنڈ کلیئر ہوتا ہے تو تھوڑے وقت میں آپ کو بہت زیادہ یاد ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی میں نے آدھے گھنٹے میں اتنا کیسے یاد کر لیا. کہا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، جو نیت پاکیزہ ہوئی تھی اللہ نے اس پہ نور دیا ہے. کیا دیا؟ اس لیے آپ دیکھو صوفیہ حضرات انہیں کتنا ملتا ہے، کیونکہ ان کی نیت پاکیزہ آتی ہے. تو نیت پاکیزہ ہو تو تھوڑی محنت، اجر زیادہ اور علم زیادہ. علم اور جس اچھی نیت پہ عمل ہو اللہ پاک اس بندے کو بغیر سیکھے بہت علم عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو اس نیت پر جو عمل ہوا اس کی برکت سے اللہ پاک جو یہ نہیں جانتا تھا اس کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو کام کرے تو کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ عز و جل کے فرمان کے ارادے سے. کس کے ارادے سے کرے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں یہ عمل کرنے لگا ہوں کہ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، مجھ پہ اس کا کرنا ضروری ہے. میرے مالک کا حکم ہے میرے، اور میں نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. میں نے ظاہر ہے جب ابا جی کا آپ حکم مانیں گے تو راضی کون ہوں گے؟ تو امی جی کا مانیں گے تو راضی کون ہوں گے؟ لیکن ان میں شرطیں ہوتی ہیں کہ امی جی کا بھی ہر حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے، اور ابا جی کے بھی ہر حکم ماننے کی اجازت، اور استاد کے بھی ہر حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے. ان سب کا حکم ماننا شرط کے ساتھ ہے. اللہ اس کے رسول دو ہی ذاتیں ہیں جن کا حکم ماننا بلا کسی شرط کے ساتھ ہے. یعنی ادھر کوئی شرط نہیں، بس گردن جھکاؤ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضور کے سامنے عقل گرا دو، باقی سب کے سامنے تولنا پڑے گا. یہ شریعت کے خلاف تو نہیں حکم، شریعت کے ہٹ کے تو نہیں، اس میں تو کسی کی اطاعت نہیں ہے، اس میں اللہ عز و جل کی اطاعت ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. لیکن جب آپ والدین کو حکم مانو گے تو وہ راضی ہوں گے. آپ کیوں ہوں گے؟ وہ والدین ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ہمارے محسن ہیں، ان کا ہم پہ حق ہے، بس ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے. تو آپ نے ان کی عزت کی ہے. کیا کی ہے؟ عزت کی ہے نا آپ نے، تو پھر آپ کو نوازا جاتا ہے. اب اللہ عز و جل ہمارا معبود ہے، بس معبود پر حق ہے، معبود ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. اور ہم بندے ہیں، ہم، اور بندے کا کام ہے معبود کے آگے جھکے رہنا. معبود کے آگے جو آرڈر آئے سر تسلیم خم کر دے، جو کمائے گردن چکائے اور بہت نور پائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نیت ہو کہ میں نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یہ اللہ کا آرڈر ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، میرے مالک کا حکم ہے اور اس سے میرے مالک نے منع فرمایا ہے، میں کر رہا ہوں، اس سے بھی میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا مالک راضی ہو جائے گا. تو شیخ فرماتے ہیں یہ نیت ہو. کیا ہو؟ اس لیے سمجھ آ گئی. اگلی بات سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ نیت دل کا فعل ہے. نیت کس کا فعل ہے؟ بولو سارے. نوا ینوی. نوا کسے کہتے ہیں؟ اس نے نیت کی، ماضی ہے، ینوی وہ نیت کرتا ہے یا نیت کرے گا. تو نیت ماتھے پہ لکھی ہوتی ہے، نیت بولیں تو پھر نیت ہوتی ہے. نیت کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے، نیت کا معنی اور قصد کرنا ہے. تو ارادہ کہاں کرتے ہو؟ دل میں. بعد نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ارادہ الفاظ ہوتے ہیں، پھر ان کی کرامت ہی ہوتی ہے، یہ ہوگی کہ ان کے الفاظ بھی ارادہ کرتی ہیں. ان کے ہم نے یہ پڑھا کہ دل ارادہ کرتا ہے، لیکن بعد ہم نے جوہلا دیکھے ہیں، جوہلا میں سے ایسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ نیت ہیں. الفاظ یہ کہ الفاظ نیت کرتی ہیں. یہ جو بول رہے ہیں یہ آپ کی کرامت ہوگی کہ یہ بھی نیت کر رہا ہے، یہ بھی.
تو نیت کس کا ہے؟ وہ کہتے تیری نیت ہی ٹھیک نہیں. تو یہ تو لوگ بھی جانتے ہیں کہ نیت ٹھیک نہیں، یعنی سوچ ٹھیک نہیں اس کی، اس کا ارادہ ٹھیک نہیں اس کا. لیکن بات یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے سے پہلے اونچے الفاظ سے نہ کہا جائے تو نیت ہی نہیں ہوتی، اور نماز سے پہلے زبان کے ساتھ الفاظ نہ کہے جائے تو نیت نہیں ہوتی. یعنی انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ نیت اس چیز کا نام نہیں ہے، نیت دل کا ارادہ ہے. نیت کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا بہتر ہے، لازم و ضروری. اگر دل میں نیت نہ ہوئی، زبان سے 1000 مرتبہ الفاظ کہے، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی، کیونکہ نیت ہے ہی نہیں. نیت ہے ہی دل کا ارادہ. نیت کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا. کیا کرنا؟ تو قصد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اس لیے شیخ فرماتے ہیں نیت دل کا فعل ہے. نیت یہ دل کا فعل ہے، نہیں ہے کوئی کھیل، کیونکہ یہ ہے دل کا فعل. دل کا فعل، نیت، قصد کیا ہے؟ یہ اپنے پکا ذہن میں رکھنا ہے. تو نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے، اونچی بولو، نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے فعل کو. زبان کے ساتھ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. زبان کے ساتھ با زبان گفتن، زبان کے ساتھ کہنا حاجت، نبوت کوئی حاجت نہیں رکھتا کوئی. اب سمجھے کتنا واضح ہے ہمارا مذہب کہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کا ارادہ ہے. نیت کس کا؟ دل کا ارادہ. اگر بس زبان گویند، اگر زبان سے کہہ دے اور دل غافل ہو، اعتبار ندارت، دل میں نیت نہ ہو، زبان سے کہہ دے، کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ کیا فرماتی ہیں؟ زبان سے کہہ دے اور دل غافل ہو، دل ادھر متوجہ نہ ہو، نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا، پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر فرضاً نیت در دل حاصل کرتا، بر زبان میں آیت، بر زبان خلاف روت زیاں نہ کنت. ہاں ایسا ہو سکتا ہے، فرض کر لیں کہ اس کی دل میں نیت تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھنے لگا ہوں، کون سی، اور زبان پہ اثر کیا آ گیا، زبان پہ کیا آ گیا، اثر آ گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ یا زبان پہ آیا ہی نہیں، زبان پہ بس دل ہی میں تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، کس کی، لیکن زبان پہ نہیں آیا، یا زبان پہ اثر آ گئی، کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی. تو جس سے علم ہی نہ ہو اس کے لیے تو بڑا نقصان ہے. وہ تو توڑے گا، پھر کہے گا میں نے کیا کر لیا، میری تو زبان پہ اثر آ گئی، تو میری تو کسر ہی گئی، کسر نکل گئی. اتنی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ نماز پڑھنی شروع کر دے، کیونکہ اسے علم ہی نہیں کہ نیت دل کا ارادہ ہے. جب تیرے دل میں ظہر ہے، زبان پہ مغرب بھی آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں تو ظہر ہی ہے نا، زبان سے تو ضروری نہیں تھا. تو دل سے جو تم نے کہہ لیا اور دل میں ارادہ کر لیا ظہر ہے تو پھر ظہر ہے، اگرچہ زبان پہ اثر آ جائے یا زبان پہ کچھ بھی نہ آئے، کیونکہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں ہونا ضروری ہے، دل میں اور ارادہ ہونا ضروری ہے. اگر اس ارادے کے خلاف زبان سے صادر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر دل میں نہ ہو اور زبان سے کہہ دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مسائل ہیں جو ابتداً آپ کو بتائے جانے کہ نیت دیکھو کہ نیت کا کتنا تعلق ہے، نیت کا کتنا تعلق ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ علماء نے نماز کی نیت میں کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے. کیا کیا؟ اس کے بعد سبھی نے اس پر اونچی آواز سے کہنا، اونچی کہنا، اس پہ اتفاق کیا کہ وہ مشروع نہیں ہے. وہ کیسے؟ تلفظ بنیت، یعنی زبان سے کہنا، زبان سے. تو سبھی نے اتفاق کیا اس بات پہ کہ یہ کیا ہے؟ یہ مشروع نہیں ہے. مشروع یعنی یہ اللہ پاک نے حکم نہیں فرمایا کہ زبان سے کہو، زبان سے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ زبان سے کہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ تلفظ نہیں کیا. تلفظ، یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے کہ یہ نیت کے ساتھ کیا؟ تلفظ بنیت شرط صحت نماز یا نا. اب یہ زبان کے ساتھ کہنا، زبان کے ساتھ کہنا یا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے یا نہیں؟ نماز کی صحت کے لیے یہ
یعنی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی زبان کے ساتھ کہے گا. ایک بندہ زبان کے ساتھ نہیں کہتا تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شرط نیست، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. ہاں اس کی شرط رکھنا خطا ہے. جو کہے کہ زبان کے ساتھ کہنے سے نماز صحیح ہوتی ہے تو یہ شرط ہے، تو جس نے یہ کہا اس نے غلطی کی ہے. اس نے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا شرط نہیں ہے، اور ایسا قول کہنے والا خطا پہ ہے. کس پہ ہے؟ لیکن فقہاء کرام نے کہا کہ زبان کے ساتھ کہنا بہتر ہے. کس کے ساتھ؟ یہ نیت کے الفاظ یعنی زبان کے ساتھ کہہ دینا یہ بہتر ہے، مستحب ہے، تاکہ زبان دل کے موافق ہو جائے. زبان کس کے موافق ہو؟ اور ظاہر باطن کے موافق ہو جائے. ظاہر اور یہ بھی کہ نیت کے معنی سمجھنا، نیت کے معنی سمجھنا اور اس کو دل میں حاضر کرنا، اس کو الفاظ کے ذکر کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے. کس کے؟ آپ ذرا سنو. شیخ مت محدثین کے نزدیک زبان کے ساتھ الفاظ نیت کے یہ ذکر کرنا یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لیکن فقہاء کرام کے نزدیک یہ بدعت مستحبہ ہے اور یہ بہتر ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب زبان سے کہا جاتا ہے نا تو یہ جو ظاہر ہے نا، ظاہر یہ دل کے موافق ہو جاتا ہے. مثلا دل میں آپ نے ظہر کی نیت کی اور زبان سے کہا، اب آپ کا زبان کا فعل اور دل کا فعل ایک ہو گیا ہے. زبان ایک، تو یہ فائدہ ہے کہ ظاہر باطن کے موافق ہو جاتا ہے. اس کے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ الفاظ کہتے ہو نا تو آپ اس کے معنی سمجھتے ہو تو آپ کا دل حاضر ہو جاتا ہے. تو اگر دل حاضر نہ ہو تو زبان سے جتنا مرضی کہہ لو آپ کی نیت نہیں ہوگی. تو جب آپ کہتے ہیں نا 2 رکعت نماز ظہر، اگر آپ کے ذہن میں ظہر نکل گئی تھی تو پھر ظہر آ گئی ہے. یعنی اس نے کتنا فائدہ دیا اور یہ معاون بن گئی. کیونکہ جو حالات اب بن گئے، شیخ تو اس وقت لکھ رہے تھے، اب کے حالات میں تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول جاتی، ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہم کیا کرنے لگے تھے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ نماز تک کا مسئلہ ہے کہ ہم کیا پڑھنے لگے تھے. ظہر دل سے نکل گئی، عصر پڑھنے لگے ہیں، مغرب پڑھنے لگے ہیں، تو دل سے ہی نکل گئی. جب زبان سے اس نے کہہ دیا 2-4 رکعت بعد عصر، اگر دل میں نہیں تھی تو پھر عصر دل میں آ گئی. سمجھ آ گئی؟ تو اس نیت کے الفاظ نے یہ فائدہ بھی دیا کہ اس نے دل کو حاضر کر دیا. دل کو کیا کر دیا؟ اس حوالے سے یہ بہتر ہے. اس حوالے سے اب یہ تو میں نے بات کی تھی شیخ عبدالحق متصدری رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کے حوالے سے. ام مرقات شریف ہے کیا ہمارے پاس؟ مرقات. مرقات میں کیا کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں مرقات کے اندر نیت کے حوالے سے. اس کے انما الاعمال بالنیات، یہ سب کو یاد ہو گیا حدیث پاک بولے ہیں. اس کو بھی اچھی نیت سے پڑھیں گے تو اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو انما الاعمال بالنیات ہے، اس کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کی فضیلت میں روایت آئی ہے. اس حدیث کی، کس حدیث کی؟ دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے؟ انما، تو آپ اپنے دین پڑھنا ہے تو آپ کو اس کا ہی نہ پتہ چلا تو کس کا پتہ چلے گا؟ یہ تو ہوتا ہے اس اشارہ اس جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرف کر دیا جاتا. ہر بات کھول کے بیان نہیں کی جاتی، ہر بات اشارے ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ یہ اشارے ہیں، اس پہ ہمارے گزارے ہیں. ٹھیک ہے، تو محب اور محبوب کے درمیان رمزیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ رمز. تو کہتے ہیں طالب و مطلوب رمز کرامن کاتبین خبر نیست. محب اور محبوب کے درمیان ایسے اشارے ہیں کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، تو اشارے ہوتے ہیں. اس حدیث کی فضیلت میں امام شافعی علیہ رحمۃ الرحمن سے یہ روایت آئی. کیا روایت آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ انہو یدخل فیہ نصف العلم، اس حدیث میں آدھا علم ہے. کیا ہے؟ اندازہ لگائیں کتنا علم ہے؟
انمل الاعمال بالنیات پہ میں جو زور دے رہا ہوں آج ابتدائی طور پر کہ نیت پکیزہ کرو. کیا کرو؟ نیت اچھی کرو، اخلاص زیادہ سے زیادہ، اللہ کی رضا، بس کسی کا ڈر خوف نہیں. دیکھو آدھا علم امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث میں ہے. کتنا؟ یدخل فیہ نصف العلم، اس حدیث پاک میں نصف علم دین ہے، آدھا علم دین ہے. وجہ کیا ہے آدھا علم دین ہے اس حدیث پاک میں؟ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان النیت عبودیت القلب والعمل عبودیت القالب. سنو، کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ نصف علم دین ہے یہ نیات. کہتے ہیں اس لیے کہ نیت جسم کی عبادت کرنا. نیت کیا ہے؟ جسم کی، قلب کی عبادت. کس کی عبادت؟ قلب کی عبادت. اور عمل یہ قالب کی عبادت. عمل کیا ہے؟ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ جسم کی کیا ہے؟ جسم اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور دل اللہ عز و جل کی طرف جھکا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا فرما بردار ہے. تو اب دیکھو دو ہی چیزیں بتائیں تھی، قلب اور قالب. قلب اور قالب بھی عابد اور قلب بھی. قالب کی بھی عبادت ہو رہی ہے، قلب کی عبادت کس پہ؟ نیت پہ. کس پہ؟ تو نیت قلب کی عبودیت ہے اور عمل کی عبودیت ہے. تو دونوں ہی تھے، یا تو عمل آپ کا جسم سے ہوگا یا کس سے ہوگا؟ دل سے ہوگا. تو جب یہ دونوں کے لیے کیا ہے؟ نیت عبودیت ہے، قلب کی بھی اور قالب کی بھی، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ نصف دین. کیا ہو جائے گا؟ نصف دین. کہ اس کے ساتھ قلب کی بھی عبادت ہے اور اس کے ساتھ جسم کی بھی عبادت ہے. اس کے ساتھ تو دو ہی کیا مکلف ہیں، جسم کے بھی اور دل کے بھی. تو دل دونوں میں نیت ہے، دونوں میں نیت ہے. یا کہتے ہیں کہ ان الدین اما ظاہر وهو العمل او باطن. دین کا ایک ظاہر ہے اور دین کا ایک باطن ہے. بولو، دین کا اور ایک باطن ہے. وهو النیت، اور وہ نیت ہے. وہ کیا ہے؟ بولو، وہ کیا ہے؟ باطن کیا ہے؟ نیت ہے. دین کا ظاہر ہے تو دین کا باطن نیت ہے. باطن کیا ہے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. فرائض کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ نصف علم ہے. وہ کیا ہے؟ نصف علم ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ فرائض کا جو تعلق ہے یہ موت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ اور موت حیات کے مقابل ہوتی ہے. کس کے؟ موت کا مقابل کیا ہے؟ حیات. تو مرنے کے بعد یہ وراثت جاری ہوتی ہے. کیا جاری ہوتی ہے؟ وراثت. اس کا علم حاصل کرو. تو اس کا تعلق اسے کیا فرمایا؟ نصف علم. کیا فرما دیا؟ تو یہ باطن ہے کیونکہ یہ موت مرنے کے بعد ہے اور حیات کا مقابل ہے. اسی طرح نیت ظاہر کا مقابل اس کا، اور یہ بھی کیا ہے؟ نصف علم. اس کے آگے جو انہوں نے بات کی وہ بھی سننے والی ہے. کہتے ہیں کہ آپ سے یہ بھی روایت کیا گیا جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ علم کا چوتھائی حصہ ہے. کتنا؟ چوتھائی علم. کیا دو؟ کتنا؟ چوتھائی علم نیت. ان میں سے ایک ذکر کیا وَعْمَلْ بِالنِّيَّةِ، اور نیت کے ساتھ عمل کر. کس کے ساتھ؟ ہمارے شاید سے بڑا زور دیتے ہیں کہ جو بھی کام کرنے لگو پہلے سوچ لو یہ جو آپ کو اندر ابھار رہا ہے اس کام پہ، یہ جو ابھارنے والا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کو اس کام پہ اکسا رہا ہے تو وہ اس میں اللہ کی رضا ہے؟ وہ اچھی سوچ ہے یا نہیں تو اسے دور کرو، اس سے تھوڑا لڑو اور نیت کو پکیزہ کرو. تو امام شافعی فرماتے ہیں چوتھائی حصہ اس میں یہ ہے کہ عمل کر نیت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو اشارہ کرتے ہیں اس طرف کہ احادیث 4 ہیں. کتنی؟ 4 احادیث کی طرف اشارہ ہے. کتنی؟ 4 باتوں کی طرف اشارہ ہے. گویا کہ اس کا اعتبار کیا گیا سیئات سے بچنے کا. کس سے؟ سیئات سے بچنا، مباحات جو چیزیں ہیں اس میں زہد اختیار کرنا، اور جو فضولیات ہیں اس کو چھوڑنا، فضولیات کو، اور عمل کرنا جمیع حالات میں نیات کے ساتھ. 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا. کتنی؟ یعنی چوتھائی حصہ اس میں یہ ہے کہ برے کاموں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، جائز چیزوں میں بھی زہد اختیار کرنا، اور فضولیات کو
ترک کر دینا. اور کیا کہتے ہیں؟ جمیع اعمال میں، جمیع اور جمیع حالات میں، جمیع اچھی نیت کرنا. کیا کرنا؟ جمیع حالات، سونے سے پہلے، اٹھتے وقت، چلتے ہوئے، آتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، نیت اچھی. کہتے ہیں ہر حالت میں کیا کرنا؟ نیت کو اچھی کرنا. امام احمد بن حنبل